میرے بھائی اور دوستو، انسان جب مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو خوف ملتا ہے فرشتوں کے آنے پر اور ضبط قبر پیش آنے پر، اور اس پر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب میت قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو دبا دیتی ہے، قبر اس کو دبا دیتی ہے، اور یہ دبانا ہر کسی کو پیش آئے گا، یہ نیک کو بھی پیش آئے گا، یہ بد کو بھی پیش آئے گا۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا جنازہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا، اور جب جنازے کے پیچھے چلنے لگے تو پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سعد کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ سعد کے جانے پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا، اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن انسان فوت ہو جاتا ہے تو آسمان کے وہ دروازے بھی روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا، اور زمین کے وہ ٹکڑے بھی روتے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرتا تھا۔ تو سعد کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کو بھی ضبط قبر پیش آیا، جس کا جنازہ ہمارے نبی نے پڑھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے جنازے میں اتنے فرشتے اتر آئے ہیں، جس کے جانے پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا، لیکن ان کو بھی ضبط قبر پیش آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کو پیش آئے گا، یہ مسلمان کو بھی آئے گا، کافر کو بھی آئے گا، نیک کو بھی آئے گا، اور بد کو بھی آئے گا۔ اور یہ کیوں پیش آتا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ جب ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1 کپ چائے لے کے آئے، تو ہمارا بل بن جاتا ہے 100 روپے 200 روپے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا بھی لے کے آئے، تو ہمارا بل مزید بڑھ جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میٹھا بھی لے کے آئے، تو ہمارا بل ہزاروں میں چلا جاتا ہے۔ یہ جائز لذتیں ہیں، لیکن ان کی بھی ایک قیمت ہے، ایک بل ہے جو ہم سب کو پے کرنا پڑے گا، جو ہم سب کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک امیر بندہ ہے، اس نے عیش کی زندگی گزاری، اور ایک غریب بندہ ہے، اس نے غربت کی زندگی گزاری۔ یہ جو جائز لذتیں ہیں، ان کی بھی ایک قیمت ہے جو ہم سب کو ادا کرنا پڑے گا۔ کیسے ادا کریں گے؟ ضبط قبر پیش آنے پر۔ قبر امیر انسان کو زیادہ دبائے گی اور غریب انسان کو کم دبائے گی، غریب انسان کو کم دبائے گی۔ اسی لیے ہمارے اکابر اور بزرگ جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ ہم تو ناجائز کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن وہ جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھ جاتے تھے تو سالن میں پانی ڈالا کرتے تھے تاکہ سالن سے مزہ چلا جائے، سالن سے مزہ چلا جائے۔ اس طرح کیوں کرتے؟ فرمایا کہ یہ نفس ہمارا دشمن ہے، یہ نفس ہمارا دشمن ہے، اور ہم دشمن کو کیوں دنیاوی لذتیں پہنچائیں، دشمن کو کیوں دنیاوی لذتیں پہنچائیں۔ اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ضبط قبر جب مومن کو آتا ہے تو اس کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے سر میں درد ہو اور کوئی ہمارا سر دبائے تو ہمیں دبانے میں مزہ آتا ہے، اسی طرح مومن کو جب ضبط قبر پیش آئے گا تو اس کو بھی مزہ آئے گا۔ اور جب کافر کو پیش آئے گا، جب کافر کو پیش آئے گا تو ان کی پسلیوں کو ایک دوسری میں ملائیں گے۔